ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے ہو نہاں بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد اور صلات کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امیم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے حضور کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، علم غیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی صحیح اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن کریم سے آیا کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ اس کی شرح، اس کی تفسیر فرماتے ہوئے امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قرآن کی تفسیر معالم التنزیل میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 422 پر قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 929 سال ہو گئے اس دنیا سے پردہ فرمائے، آپ کا وصال 516 ہجری میں ہوا۔ 929 سال پہلے جو آپ نے قرآن پاک کی تفسیر کی، تفسیر معالم التنزیل میں آپ نے اس آیت کی شرح، اس آیت کی تفسیر
یوں فرمائی، فرمایا یقول انہ یاتیہ علم الغیب فلا یبخل بہ علیکم بل یعلمکم ویخبرکم، یعنی اس آیے کریمہ کی تفسیر وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کے پاس علم غیب آتا ہے، یقول انہ یاتیہ علم الغیب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے پاس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے، ولا یبخل بہ علیکم، اور وہ اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی وہ غیب کی خبریں بتانے میں، آپ کو غیب سکھانے میں بخل نہیں کرتے۔ علیکم بل یعلمکم ویخبرکم، وہ تمہیں سکھاتے گئے اور وہ تمہیں خبریں دیتے گئے، ولا یکتمہ، اور اس کو چھپاتے نہیں، یعنی وہ تمہیں غیب کی خبریں بتاتے گئے، اس میں بخل نہیں کرتے اور وہ اس میں سے نہیں چھپاتے۔ یہی تفسیر امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر خازن میں کی، اور متعدد مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی یہی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور آپ علم غیب بیان کرنے میں بخل نہیں کرتے۔ اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی مخالفین کے سردار حاشیہ قرآن صفحہ 764 پر یہ لکھتے ہیں کہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قسم کے غیوب کی خبر رکھتے ہیں، ہر قسم کے غیوب کی خبر یعنی ہر قسم کی غیبی خبر اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور آپ ہر قسم کی غیبی خبر آگے اپنے جو ہے وہ امتیوں کو دیتے ہیں، وہ خبر چاہے ماضی کی ہو یا چاہے مستقبل کی ہو، یعنی وہ غیبی خبر چاہے گزرے ہوئے زمانے کی ہو یا چاہے آنے والے زمانے کی ہو، اللہ نے آپ کو اس غیبی علم کا علم عطا فرمایا، یا اللہ کے اسماء اور صفات میں سے ہو، یا احکام شریعہ سے ہو، یا مذہب کی حقیقت یا بتلال سے ہو، یا جنت یا دوزخ کے احوال سے ہو، یا واقعات بعد الموت، یعنی ان تمام چیزوں کے بتانے پر آپ بخل نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو غیبی خبریں عطا فرمائی تو آپ اپنی امت کو غیبی خبروں کا علم دیتے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت ہوا وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں، یعنی چاہے غیبی خبر کہاں کی بھی ہو، گزرے ہوئے زمانے کی ہو یا آنے والے زمانے کی ہو یا حال موجودہ زمانے کی ہو، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غیوب پر مطلع فرمایا اور آپ کو جو ہے وہ علم غیبی عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ میرا نبی غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں۔ آئیے اس قرآن پاک کی آیت کے بعد الجامع الصحیح بخاری شریف کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے رمضان مبارک کے صدقہ فطر پر اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ میں صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے جب مقرر ہوا تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے اس اناج سے، اس غلے سے، اس صدقہ فطر سے، اس مال سے یعنی وہ چیز چرانا شروع کر دی، اٹھانا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا، اور جب میں نے اسے پکڑا اور میں نے یہ اسے کہا کہ میں تجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں لے جاؤں گا، تو اس نے کہا
قال انی متاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدہ. یا جامع صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے یہ کہا کہ میں ضرورت مند ہوں اور گھر میں بال بچے ہیں اور مجھے شدید اس کی ضرورت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا اور اگلے دن صبح کے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اور ابھی یہ بات ذہن میں ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. رات والے اس قیدی کا کیا بنا جو تیرے پاس آیا تھا، جس نے مال چورایا تھا، وہ چور جو مال چرا رہا تھا، جس کو تو نے پکڑا تھا اور تو نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا، اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کیا ہوا؟ یہ غیبی خبر تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چوری کرنے والے کو پکڑ رہے تھے اور خیال تھا کہ صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کروں گا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات والا معاملہ صبح ابو ہریرہ کے بتانے سے پہلے فرما دیا اور فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. اے ابو ہریرہ اس رات والے قیدی کا کیا بنا، اس رات والے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے کہا کہ میں جو ہے ضرورت مند ہوں، میں مسکین ہوں، میرے بچے ہیں اور مجھے شدید حاجت ہے، بس میں نے اسے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس رات والے معاملے کو آپ دیکھ رہے تھے اور دوسرا جو فرما رہے تھے ابو ہریرہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہ چھپ سکا اور اس کی جو باتیں تھیں میرے مصطفیٰ اس کی باتوں کی حقیقت کی بھی خبر رکھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا. یہ گویا کہ رات گزری ہوئی یعنی ماضی کی خبر صبح کے وقت دی اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا. یہ مستقبل کی خبر تھی، پہلے ماضی کی دی، رات والی گزری ہوئی بات وہ بتائی کہ وہ جھوٹ بولتا تھا اور وہ تیرے پاس جو آیا اس کے بارے میں یہ گزری ہوئی ماضی کی خبر تھی اور مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کل پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا کیونکہ میرے آقا نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ آئے گا. میرے آقا نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ آئے گا. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ حضور غیب کی خبر رکھتے ہیں، حضور کو غیب کا علم ہے. اس لیے صحابی نے کہا مجھے یقین تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ آئے گا. اور جس وقت اگلی رات آئی وہ پھر آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا، فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور جب پکڑا اور میں نے کہا تجھے حضور کی خدمت میں لے کر جاؤں گا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں اور میرے بچے ہیں، میں آئندہ نہیں آؤں گا. جب یہ بات ہوئی آپ نے اسے چھوڑ دیا. اب جس وقت صبح ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ
ما فعل اسیرک البارحہ، اس کا کیا بنا؟ اس کا کیا بنا؟ جو قیدی تھا، یعنی ابھی بات بیان نہیں کی، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آیا تھا، کیا معاملہ ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ بھئی میں مسکین ہوں، میرے بچے گئے، لہذا مجھے چھوڑ دے، آئندہ نہیں آؤں گا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا، یعنی وہ کہہ کے جا رہا ہے نہیں آؤں گا، مصطفیٰ فرما رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، آئے گا، وہ آئے گا۔ اب جب تیسری رات آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گئے میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ جب پکڑ لیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اب مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آؤں گا۔ فرمایا کل بھی کہہ رہا تھا نہیں آؤں گا، تو جھوٹا ہے، میں تجھے پکڑ کر لے کر جاؤں گا۔ پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے کچھ کلمات بتاتا ہوں جس کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ تو میں نے دریافت کیا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب تم بستر پر جاؤ تو بستر پر جا کر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر لے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ ہے بھی شیطان ہے بھی شیطان ہے۔ اور جب وہ پھنس گیا تو اس نے حقیقت ظاہر کی اور کہنے لگا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ لیا کر، جب تو بستر پر جائے تو پھر تو آرام کے ساتھ سو جایا کر، اللہ تیرے اوپر ایک حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دے گا جو تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ جب میں نے اس کو تیسری مرتبہ چھوڑا تو صبح ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کیا بنا اس کا جس کے بارے میں خبر دی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیا بنا اس کا، تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے ایک وظیفہ بتلایا اور کہا اگر تو یہ پڑھ لیا کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کا بندوبست کر دے گا، ایک فرشتہ بھیج دے گا جو تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو بس میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے یہ بات سچ کہی ہے، اس نے تم سے یہ بات سچ کہی ہے، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا تھا، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے۔ اور اے ابو ہریرہ 3 دن تمہارے ساتھ جو باتیں کرتا رہا، تمہارا جو مخاطب تھا، تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ عرض کیا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ذالک الشیطان، قال ذالک الشیطان، فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، معلوم یہ ہوا کہ آپ کو اللہ نے ماضی کی خبریں بھی عطا فرمائی، مستقبل کا بھی علم عطا فرمایا، اسی لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو اس کے آنے کی خبر دی، اس کی جو ہے وہ خبر دی، اور ابو ہریرہ کے بتانے سے پہلے خبر دی، اور پھر اس کے آنے کی بار بار خبر دی، اور پھر یہ بھی فرما دیا ہے وہ جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا، یہ بھی بتا دیا قال ذالک الشیطان، وہ شیطان تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا، یہ حدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الجامع الصحیح بخاری کے اندر جلد 1 صفحہ جو ہے وہ 311 کے اوپر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، آقا کریم کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے آپ کو نگاہیں ایسی عطا فرما رکھی تھی۔
کائنات میں کسی کو ایسی نگاہ نہیں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک بچہ تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نماز سے، حضرت امام حسن حضور کے نماز سے۔ فرماتے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور مسجد نبی میں تشریف لائے تو اپنے ساتھ وہ بچہ لائے اور پھر منبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ مستقبل کی خبر تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے حضور جانتے ہیں کہ وہ مسلمان اور کب ان میں صلح ہوگی اور صلح کا باعث کون بنے گا، یہ ایک جو ہے مستقبل کی خبر تھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پہلے بتلا دی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ حضور جانتے ہیں کہ وہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے اور صلح کا باعث میرا یہ بیٹا بنے گا۔ اس حدیث کو بھی یعنی معلوم یہ ہوا حضور دونوں گروہ کے مسلمان ہونے کو بھی جانتے گئے، اور پھر کئی سالوں کے بعد یعنی حضور کا وصال ہوا، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، ان کا وصال ہوا، فاروق اعظم خلیفہ بنے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، عثمان غنی خلیفہ بنے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دونوں گروہ میں صلح کروا دی۔ واقعہ اتنے سالوں کے بعد ہوا، مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا، آقا نے پہلے بتا دیا، غیبی خبر تھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے دی، حضور جانتے گئے، اللہ نے آپ کو علم غیبی عطا فرمایا۔ اور پھر اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 641 اور کتاب المناقب باب علامات نبوہ فی الاسلام حدیث نمبر 3629 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے پاس یہ الجامع صحیح بخاری شریف اصل موجود ہے، اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے جلد 2 صفحہ نمبر 697 پر نقل فرمایا، اور یہ جامع ترمذی پڑھی ہے۔ اور اسی حدیث کو سنن نسائی میں امام نسائی نے جلد نمبر 1 صفحہ 208 کے اوپر اس جو ہے وہ حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ سنن نسائی موجود ہے اصل، اور اسی حدیث کو امام باقی نے سنن الکبریٰ کے اندر نقل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے بتا دیا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو ایسی غیبی خبریں عطا فرمائی جو کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ پیش کیا گیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ پیش کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے منع فرمایا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو وہ بہت پسند آیا۔ جب وہ لوگوں کو پسند آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اپنے رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے اچھے ہیں۔ یہ غیبی خبر تھی کہ جنت میں اس جبے سے سعد بن معاذ کے رومال اچھے گئے۔ معلوم یہ ہوا
مصطفیٰ کریم علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر جناب سعد بن معاذ کے جنت میں ملنے والے رومالوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ رومال بھی نہیں چھپے۔ آپ ان کی خوبصورتی کے متعلق اور جناب سعد بن معاذ کے رومال ملنے کے متعلق ایک طویل اور مستقبل کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا جبہ تو سامنے تھا، اس کو دیکھا، فرمایا اس سے وہ رومال اچھے ہیں، اس سے وہ رومال اچھے ہیں جو جناب سعد بن معاذ کو ملیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے بعد ہونے والا واقعہ، کیونکہ قیامت آنی، قیامت کے بعد میزان عدل ہونا، جزا و سزا ہونا، جنت میں جانا، جنت میں جا کر پھر جنت کی نعمتیں پانا، یعنی یہ قیامت کے بعد کی بات ہے۔ سعد بن معاذ نے قیامت کے بعد، میزان عدل کے بعد جب جنت میں جانا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، اور جنت میں سب سے پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا داخل ہوں گے، پھر باقی بعد میں ہوں گے۔ ابھی سعد بن معاذ جنت میں گئے نہیں، مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا جنت میں ایسے رومال ان کو ملیں گے اور وہ اس سے اچھے، وہ اس سے اچھے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی جامع صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 658 پر، اور جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے جلد نمبر 1 صفحہ 575 پر اس بات کو نقل کیا۔ یہ الجامع صحیح بخاری اور یہ الجامع صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام ترمذی کے اندر نقل فرمایا۔ یہ سیاستہ کی تیسرے نمبر پر کتاب الجامع صحیح ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر نقل فرمایا، یہ سنن نسائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پس پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے حالات سے بھی واقف ہیں، بلکہ ان کو جنت میں جو چیز ملے گی رومال کی صورت میں، اس رومال سے بھی واقف ہیں، اس رومال کی خوبصورتی سے واقف ہیں، اور پھر ہر جنتی کے مقام سے اور اس کے مرتبے سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، ہمارے لیے بڑی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے یہ تو چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا، یہ چیزیں تو کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس گروہ کے متعلق فرمایا جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ بیٹھے زمین پر ہیں، ابھی جنت میں کوئی داخل نہیں ہوا، میرے آقا پہلے فرما رہے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلا جو گروہ داخل ہوگا اس کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کی نگاہ سے نہ جنت کا پہلا گروہ چھپ سکا، نہ جہنم میں جانے والا پہلا اور آخری بندہ چھپ سکا، نہ جنت میں جانے والا آخری بندہ چھپ سکا، اور نہ وہ جنت میں ملنے والی نعمتیں چھپ سکی۔ جامع صحیح بخاری کے اندر اس بات کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جلد 1 صفحہ نمبر 460 کے اوپر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور بھی متعدد کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو سب سے پہلے گروہ داخل ہوگا، فرمایا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے، جو سب سے پہلے داخل ہوگا، اور جو لوگ ان کے پیچھے جائیں گے، اس گروہ کے پیچھے جو ان کے پیچھے جائیں گے، فرمایا وہ سب کے سب چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے، اور ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانت ہوں گے، یعنی ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ بغض نہیں ہوگا، کوئی نفرت، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ گویا حضور جانتے گئے کہ جنت میں جانے والا پہلا گروہ اور جنت میں اس گروہ کے پیچھے جانے والا گروہ،
ان کے دلوں کے اندر جو محبت تھی مصطفیٰ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں. حضور جانتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے گئے. اور پھر فرمایا ہر ایک شخص کے ساتھ 2 بیویاں ہوں گی. حضور جانتے گئے اس گروہ جانے والے کو, فرمایا ہر شخص کے ساتھ 2 بیویاں ہوں گی. اور فرمایا ان کی خوبصورتی, ان دونوں بیویوں کی خوبصورتی, فرمایا کہ ان دونوں بیویوں میں سے ہر ایک کی پنڈلی کا مغز, پنڈلی کے اوپر ماس ہے, ماس کے اندر ہڈی ہے, ہڈی کے اندر گودا ہے, ایسا ہی ہے, اوپر ماس نیچے ہڈی اور ہڈی کے اندر گدا جسے مغز کہتے ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں وہ جو جنتیوں کو 2 بیویاں ملیں گی, فرماتے ان کی خوبصورتی کے متعلق کہ ان کی پنڈلی کے اندر جو مغز ہے, گدا ہے, وہ نظر آئے گا. حالانکہ ہڈی کے وہ اندر ہے, ہم دیکھتے ہیں تو پنڈلی کو دیکھتے ہیں, گوشت کو دیکھتے ہیں, گوشت کے اندر ہڈی نظر نہیں آ رہی اور ہڈی کے اندر گودا نظر نہیں آ رہا. میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے اس پنڈلی کے اندر جو گودا تھا وہ بھی چھپ نہ سکا. فرمایا ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ ان کی پنڈلیوں کے اندر جو مغز ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اور فرمایا کہ وہ صبح و شام وہ گروہ جو جنت میں جا رہے ہیں, یعنی معلوم یہ ہوا حضور گروہ کو بھی جانتے گئے, ان کے چہروں کو بھی جانتے گئے, ان کے اندر دلوں کی کیفیات کو بھی جانتے گئے, ان کو جو بیویاں ملے گی ان کی خوبصورتی کو بھی جانتے گئے. اور پھر فرمایا وہ جنت میں جانے والے کیا کریں گے, اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. یہ بھی پتا ہے وہ تسبیح پڑھیں گے, وہ تسبیح پڑھیں گے. اور پھر کیا فرمایا, فرمایا نہ وہ بیمار ہوں گے اور نہ ہی وہ ناک صاف کریں گے, نہ ہی وہ تھوکیں گے. جو برتن استعمال کریں گے سونے چاندی کے ہوں گے, جو کنگھیاں استعمال کریں گے فرمایا وہ سونے کی بنی ہوئی ہوگی. مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جنت کی خبریں اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں. ملا کی سوئی اسی بات پر اٹکی ہوئی ہے, نہیں انہیں کل کی خبر نہیں تھی, نہیں انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. ملا کی سوئی اٹک گئی اسی بات پر, یہ اس ضد اور یہ سوئی اس کی اکڑی ہوئی اسے جہنم میں لا پہنچائے گی. ورنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و عزت میں ذرا بر بھی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ نے اپنے معبود کو بے شمار خزانے عطا فرمائے اور بے شمار غیبی خزانوں کا علم عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضور جانتے گئے جنتی جنت کے اندر نہیں تھوکیں گے, نہیں ناک صاف کریں گے, نہیں بیمار ہوں گے, سونے چاندی کے برتن ان کے ہوں گے اور کنگھیاں سونے کی ہوگی. اور بات بھی امام محمد اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب حدیث کی پہلے نمبر پر الجامع صحیح بخاری اس میں نقل کی. پتہ چلا مصنف کا عقیدہ بھی یہی ہے, اللہ نے مصطفیٰ کو غیبی علم عطا فرمایا ہے, غیبی علم عطا فرمایا ہے. بیٹھے زمین پر ہے, جنت آسمانوں کے اوپر ہے. اور پھر واقعہ قیامت کے بعد ہوگا. یہ واقعہ قیامت آئے گی, دنیا ساری مر جائے گی, فنا ہو جائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی, لوگ دوزخ میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے اور مصطفیٰ جنت کا دروازہ کھولیں گے, تب یہ گروہ داخل ہوں گے. یہ کب کی بات مستقبل کی میرے مصطفیٰ نے پہلے بتائی, میرے آقا نے مدینہ میں پہلے بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, معلوم یہ ہوا آپ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے سے لے کر ہر طرح کی نعمتیں ملنے تک تفصیلاً ہر چیز کا بیان اپنے صحابہ کے سامنے فرما رہے تھے. کیوں نہ بیان فرماتے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے, آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, اور یہ نبی غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں. یہ نبی غیب کی بات چھپی ہوئی چیز کی جو ہے وہ بتانے میں بخیل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں, آگے چلتے ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم ہے, آپ کی نگاہوں سے کوئی شے نہیں چھپتی. ملا کہتا ہے کل کا پتہ نہیں, حضور علیہ السلام کی شان تو انبیاء سے بڑی, شان زیادہ ہے, مرسلین سے زیادہ ہے. حضور کے پاس بیٹھنے والے
حضور کی صحبت، حضور کی معیت، حضور کی سنگت، حضور کے پاس رہنے والے، ان کی نگاہوں کا عالم دیکھیے۔ اور کل کی بات تو وہ بھی جانتے تھے، سنیے حدیث جو ہے الجامع صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 180 کتاب الجنائز باب حل یخرج المیت من القبر، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ الجامع صحیح بخاری شریف، اس کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں، یہ حضور کے صحابی کہہ رہے ہیں، حضور نے نہیں فرمایا، حضور کے پاس بیٹھنے والے کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ کل کی خبر وہ جانتا ہے۔ نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، وہ تو رسولوں کے امام تاجدار ہیں، ان کے علم کی تو بات ہی کیا، ان کی نگاہ کی تو بات ہی کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد، جنگ احد صبح ہونی تھی کہ رات کا وقت ہوا، میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے باپ حضرت عبداللہ نے مجھے بلایا، اور بلا کر کیا فرمایا میرے بیٹے سن، صحابی کہہ رہا ہے میرے بیٹے سن، فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے؟ صحابی۔ کون کہتا ہے؟ صحابی کہتا ہے اپنے بیٹے کو، جناب جابر کو آپ کے والد عبداللہ فرماتے ہیں فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کل صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب اول کے ساتھ میں شہید ہو جاؤں گا، میں دیکھ رہا ہوں کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے کون کہتا ہے؟ ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ملا کی سوئی اٹک گئی کہ جناب ان کو کل کی خبر نہیں، وہ نبی تو دور کی بات ہے، نبی کی معیت میں بیٹھنے والا صحابی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کل میری شہادت ہو جائے گی اور سب سے پہلے ہوگی۔ یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام، کیا فرمایا صحابی نے اپنے بیٹے کو، بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی، غزوہ جنگ احد کا واقعہ، ابھی جنگ احد ہوئی نہیں، صبح ہونی ہے، رات کے وقت بیٹے نے کو بلا لیا اور بلا کر فرمایا فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹا صبح میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ میں، ان صحابہ میں سب سے پہلے شہید کر دیا جاؤں گا جو پہلے گروہ میں ہوں گے، لہٰذا میں تجھے جو ہے یہ کہتا ہوں میرے پاس میرے اوپر کچھ قرض ہے اس کو ادا کر دینا، اور جو ہے وہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح جنگ احد ہوئی تو میں نے دیکھا فَأَصْبَحْنَا، حدیث کے الفاظ ہے اور جامع صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، فَأَصْبَحْنَا وَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، فرمایا میں نے دیکھا میرے باپ سب سے پہلے شہید ہوئے، میں نے دیکھا میرے باپ سب سے پہلے شہید ہوئے، اور نبی کے پاس بیٹھنے والا اپنی شہادت کے متعلق، اپنے وصال کے متعلق پہلے بتلا رہا ہے، تو مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ حضور کے پاس بیٹھنے والا اپنی شہادت کے متعلق اپنے کل کی خبر رکھتا ہے کہ کل میں شہید کر دیا جاؤں گا، کل شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور یہ حدیث بھی مستند اور معتبر الجامع صحیح بخاری صفحہ نمبر 180 کتاب الجنائز باب اہل یخرج المیت من القبر،
اس کے اندر یہ حدیث 1351 حدیث، اور المستدرک حاکم میں اس حدیث کو امام حاکم نے نقل کیا، اور متعدد اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے بھی اپنی شہادت کا علم رکھتے ہیں، اپنے وصال کا علم رکھتے ہیں۔ بڑا کرتے ہیں بخاری بخاری، بات بات پر بخاری، بات بات پر بخاری، کیا یہ بات بخاری میں ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی۔ بنا عشق محمد جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، انہیں بخار ہوتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ ایک ایک بات پر بخاری بخاری کا حوالہ مانگنے والے، الجامع صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں اپنے والد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، پوچھا عائشہ حضور کا وصال کس دن ہوا؟ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے ابو بکر کو پتہ نہیں تھا، جیسے اس کا یہ کوئی نہ سمجھے ابو بکر کو پتہ نہیں تھا۔ ابو بکر سے بڑھ کر کون جانتے تھے؟ جو ساتھ ہوتے سائے کی طرح، ساتھ ہوتے سائے کی طرح۔ لیکن پوچھا کہ حضور کا وصال کس دن ہوا؟ عرض کیا پیر کو، فرمایا آج کون سا دن ہے؟ اب ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کل کا کون سا دن ہے، پرسوں کا کون سا دن ہے، دن بھی بلا بھولتے ہیں، دن بھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی رسول اللہ کا وصال کب ہوا؟ پیر کو ہوا، آج کیا دن ہے؟ پیر کا دن ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ جامع صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 186 پر کتاب الجنائز کے اندر حدیث نمبر 1387، یہ جامع صحیح حدیث کی پہلے نمبر پر کتاب امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال ارجو فیما بینی و بین اللیل، فرمایا رات سے پہلے پہلے میں بھی وصال کر جاؤں گا۔ کون سا دن ہے؟ پیر کا۔ رسول اللہ کا وصال ہوا؟ پیر کا۔ آج کون سا دن ہے؟ جی پیر کا۔ فرمایا پھر سن، قال ارجو فیما بینی و بین اللیل، رات پین تو پہلے پہلے اس دن نو میں بھی وصال کر جاواں گا۔ ملا کہتا ہے کل کی خبر نہیں، کوئی تم میں جانتا ہے کہ میری موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس وقت ہوگی؟ یہ حضور کے ساتھ بیٹھنے والوں کا، حضور کی صحبت سنگت میں رہنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ جانتے ہیں ملا کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، نہیں جی کل کی خبر نہیں۔ وہ حضور کی بات کرتا ہے، کل کی خبر نہیں، حضور کے غلام بتا رہے ہیں، حضور کے غلام بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری نے الجامع صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے اندر اس کو جو ہے نقل کیا۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کسرا کوئی نہیں ہوئے گا، کیسر ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ کیسو کسرا یہ بادشاہ تھے سارا کے، تو حضور نے فرمایا جیسے مصر میں فرعون تھا نا، فرعون نام کچھ اور ہوتا تھا لیکن مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا، جو بھی آتا اس کا لقب فرعون ہوتا۔ اسی طرح حبشہ کا بادشاہ جو ہوتا نام اور ہوتا لیکن اس کا لقب نجاشی ہوتا۔ اسی طرح جو ہے وہ نصرانیوں کے روم کے جو ہے بادشاہوں کا جو لقب ہوتا وہ کیسو کسرا ہوتا۔ فرمایا کہ کسرا مر جائے گا، اس کے بعد کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا۔ حضور جانتے ہیں اس کسرا کے بعد، اس کیسر کے بعد قیامت نہ کوئی کسرا ہوگا نہ کوئی کیسر پیدا ہوگا۔ میں ان کے خزانوں کو تم تقسیم کرو گے راہ خدا میں، ان کے خزانوں کو تم تقسیم کرو گے راہ خدا میں۔ آج تک دوبارہ کوئی نہ کسرا پیدا ہوا نہ کوئی کیسر پیدا ہوا، قیامت تک نہ کوئی پیدا ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرما دیا۔ اور خزانے تقسیم کیے فاروق اعظم نے، خزانے تقسیم کیے فاروق اعظم نے۔ مستقبل کی خبر تھی قیامت تک کے بارے میں، میرے آقا قیامت کے بعد تک کی خبریں جانتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے ہمیں یہ حدیث حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے سنائی۔
حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن صامت کی زوجہ تھی. حضرت عبادہ بن صامت کی صحابیہ رسول کی بیوی تھی اور یہ بھی صحابیہ، شوہر بھی صحابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا کرتی تھی. حضور کھانا تناول فرمایا کرتے، وہ حضور کا سر دیکھا کرتی تھی، حضور کا سر دیکھا کرتی تھی. فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر سمندر میں داخل ہوگا اور ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. حضور جانتے ہیں کہ میرا لشکر، میری امت کا لشکر سب سے پہلے سمندر میں بھی جہاد کرے گا اور حضور جانتے ہیں ان پر جنت واجب ہے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس لشکر میں ہوں؟ کیا میں بھی اس لشکر میں ہوں گی؟ پہلے غیبی خبر دی ہے کہ سمندر میں میرے صحابہ، میری امت کا گروہ جو ہے وہ سمندر میں جا کر وہ جہاد کرے گا، یہ غیبی خبر دی. اور اس کے بعد پوچھا ام حرام نے کیا میں اس لشکر میں ہوں گی؟ فرمایا تو اس لشکر میں ہوگی، تو تم اس لشکر میں ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ سب سے پہلا کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا اور وہ مغفور بخشیا ہوا ہوگا. ام حرام کہتی ہے یا رسول اللہ کیا میں اس لشکر میں بھی ہوں گی؟ فرمایا نہیں. فرمایا نہیں. حضور جانتے گئے پہلے لشکر میں ام حرام ہوگی، دوسرے لشکر میں نہیں ہوگی. اشارہ یہ تھا دوسرے لشکر تک یہ زندہ نہیں رہے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں تھی. یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے پاک میں یہ سمندر کے اندر پہلا لشکر آیا. میرے مصطفیٰ نے پہلے بتایا اور فرمایا تم پہلے لشکر میں، تو پہلے لشکر میں ہوگی اور دوسرے لشکر میں تم نہیں ہوگے. لشکر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد حکومت میں سمندری سفر پر روانہ ہوا اور سیل سمندر پر جب یہ ام حرام پہنچی تو ابھی داخل نہ ہوئی تھی تو اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گئی. اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گئی، دوسرے لشکر میں شامل نہ ہو سکی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو نگاہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو علم عطا فرمایا تھا، پوشیدہ چیزیں دکھائی تھی، وہ کسی اور شخص کو نہیں دکھائی. اور اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع صحیح بخاری جلد نمبر 1 اس کے اوپر نقل فرماتے گئے. اور جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج یہ مسلم شریف ہے. اور اسی حدیث کو جامع ترمذی میں امام عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ حدیث کی 3 نمبر پر یہ کتاب ہے. حدیث کی اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 جو ہے 27 پر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. اسی حدیث کو امام نسائی نے نسائی کے اندر جلد اس حدیث کا ذکر فرمایا. اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر سیاہ ستہ کی یہ کتابیں ہیں. یہ 6 کتابیں سیاہ ستہ کی ہے حدیث کی. قرآن کے بعد ان کا مرتبہ ہے، ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور نے پہلے فرما دیا تھا تم پہلے لشکر میں ہوگی، دوسرے میں نہیں. تم پہلے لشکر میں، دوسرے میں. ملا کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم، ملا کہتا ہے کل کی خبر نہیں. اب آپ بتائیے کل گننا شروع کر دیں، کل گننا شروع کر دیں، کتنے 100 کل ہوئے، کتنے 100 کل بنے کہ میرے آقا نے مدینہ میں ام حرام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا امت کا ایک لشکر سمندر میں سفر کر کے جہاد کرے گا، وہ جنتی ہے اور تم اس گروہ کے اندر ہو. اور دوسرا گروہ جو کیسر کے شہر میں حملہ کرے گا وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے. انہوں نے عرض کیا کیا میں دوسرے میں نہیں؟ ورنہ تم پہلے میں ہو، دوسرے میں نہیں. مصطفیٰ جانتے گئے میری اس جو ہے وہ امتیہ کا، میری صحابی کا وصال پہلے لشکر میں ہوگا، دوسرے میں نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، گنے نہ کل کتنے ہو گئے. ملا کو بیٹھ جا کمپیوٹر لے کر گن. مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں فرمایا اور واقعہ امیر معاویہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد حکومت میں ہوا. مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی باتیں، حضور کے غلاموں کی باتیں سنیے.
غلاموں کی باتیں سنیے کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ عطا فرمایا تھا۔ کتاب کا نام ہے انفاس العارفین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس واقعے کو اس کتاب کے اندر لکھا، اور ملا کہتا ہے ولی اللہ ہمارے تھے، اگر تمہارے تھے تو مانتا کیوں نہیں؟ اگر تمہارے تھے مانتا کیوں نہیں؟ انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس واقعے کو اس کتاب کے اندر لکھتے گئے، سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے گئے میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، توجہ میری طرف سنیو، توجہ میری طرف، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے گئے میں پیدا نہیں ہوا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میرے والد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بیکارن روٹی مانگنے کے لیے آ گئی، تو جو میری طرف ہے، دروازہ کٹکایا، صدا کی کہ روٹی دو، تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد تھے انہوں نے آدھی روٹی مانگنے والی کو دے دی، آدھی روٹی مانگنے والی کو دے دی۔ جب وہ چلنے لگی پیچھے سے آواز دی، فرمایا یہ آدھی اور لے جاؤ، آدھی اور لے جاؤ۔ جب وہ واپس آئی تو فرمانے لگے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں روٹی آدھی نہیں پوری دیا کرو۔ ولی اللہ کہہ رہے تھے، شاہ ولی اللہ ماں کے پیٹ کے اندر اپنے باپ کو آئی، یہ سمجھ نہیں آئی، پھر کی دماغ کی صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ملا کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، پتہ نہیں کس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا جس نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ میرے نبی کہتے غلاموں کی بصارت کا عالم یہ ہے۔ ابھی ولی اللہ پیٹ کے اندر ہے، باپ باہر ہے، روٹی دی آدھی، معلوم یہ ہوا اندر سے بیٹا جانتا ہے روٹی آدھی دی جا رہی ہے اس لیے تو کہہ رہا ہے پوری دو، اور باہر سے باپ جانتا ہے کہ بیٹا پیٹ کے اندر سے کہہ رہا ہے پوری دیا کرو۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علم کا، ان کی نگاہ کا عالم ہے، اور ان کے باپ کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ پیٹ کے اندر کی بات سن رہے ہیں۔ اور پھر اس بات کو انفاس العارفین صفحہ نمبر 157 کے اوپر شاہ ولی اللہ نے لکھا، یہ نبی کے غلام، یہ صحابی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، تو نبی کی بات کرتا ہے جی نبی کو پتہ نہیں ہے، یہ نبی کے غلاموں کی نگاہ کا عالم ہے۔ پھر ایک بات اور سنیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 122 کے اوپر ایک اور بات لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ حضرت شیخ قطب الدین کے مزار پر گئے، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے، تو اپنے باپ کا واقعہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ باپ نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں قطب الدین کے مزار پر گیا، مزار پر حاضری دی، پتہ چلا مزاروں پر جانا شرک نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر تو کہتا یہ ہمارے ہیں تو پھر سچا بن، پھر حلال کا بن، پھر حقیقت ظاہر کر، کیوں کہتا ہے کہ مزاروں پر جانا شرک ہے؟ یہ گئے جن کو تو کہتا ہے ہمارے ہیں، مزار پر گئے، حاضری دی۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قطب الدین کی روح زہر ہو گئی، جن کے مزار پر گئے تھے ان کی روح زہر ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ یہ میرے پاس یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی لکھی ہوئی الانفاس العارفین صفحہ 122، کسی کو شاہ کو پڑھ سامنے پڑھی، روح زہر ہو گئی۔ تو کیا فرمایا شاہ عبد الرحیم کو؟ فرمایا اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ یہ قبر میں پڑے ہوئے جانتے ہیں اس کو اللہ بیٹا دے گا، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو یہ فرما رہے اللہ تجھے بیٹا دے گا، یہ بھی جانتے ہیں لڑکی ہوگی لڑکا ہوگا، اس لیے فرمایا بیٹا دے گا، نام بتا دیا قطب الدین رکھنا، ورنہ لڑکی کا نام بتاتے یہ قطب الدین احمد رکھنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میری عورت میری زوجہ اس عمر کو پہنچ گئی، اولاد نہیں ہوتی، اس عمر کو پہنچ گئی، اولاد نہیں ہوگی
تو یہ فرما رہے ہیں تجھے اللہ بیٹا دے گا کہ حضرت قطب الدین کو فوراً اطلاع ہو گئی، وہ جان گئے میرے دل کی بات کو، فرمانے لگے کہ تجھی سے ہوگا۔ میں نے سمجھا شاید عورت بوڑھی ہو گئی ہے، پوتا ہو تو ان پوتے کی خبر دے رہے ہیں، بیٹے کا بیٹا ہو تو نے کہا نہیں نہیں نہیں، پوتے کا بیٹے کا بیٹا نہیں، پوتا نہیں، تجھ کو اللہ تجھ کو دے گا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں نے دوسرا عقد کر لیا، دوسرا نکاح کر لیا، اس سے فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ یہ ولی اللہ جنہوں نے اپنا نام یہ ولی اللہ ساتھ لکھا ہے یہ لفظ کہ جب میرے والد نے دوسرا شادی کی، دوسرا نکاح کیا تو اس سے فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ والد نے اس واقعے کی یعنی وہ واقعہ بھول گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نام رکھنا، تو انہوں نے میرا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد جب واقعہ یاد آیا کہ میں میزار پر گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا، تو فقیر کا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھ دیا۔ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ میرے دو نام ہیں، ایک ولی اللہ اور دوسرا قطب الدین احمد۔ اچھا آخری بات اس کے بعد اجازت، شاہ ولی اللہ کے بیٹے کی سنو، عبد الرحیم محدث دہلوی کے پوتے کی سنو۔ یہ تو باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی تھی نا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہیں والد شاہ ولی اللہ کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی والد ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے، یعنی شاہ عبد العزیز بیٹے ہوئے شاہ ولی اللہ کے، شاہ ولی اللہ آگے بیٹے ہوئے شاہ عبد الرحیم کے، یہ پوتا ہے پوتا۔ اس کی بات کرتا چلوں، کتاب کا نام ہے کمالات عزیزی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کمالات عزیزی، مکتبہ الخلیل اونا دا۔ کمالات عزیزی صفحہ نمبر 30، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، وہ کیا ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 30 جو سرخی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ یہ جب جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے نا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے، سر پر اتنی بڑی پگڑی تھی، جب جامعہ مسجد میں داخل ہوتے پگڑی کو کھینچتے اور آگے کر لیتے۔ دیکھ رہے ہیں اب ایسے نظر آتا ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں نہ نظر آتا کون بیٹھا ہوا ہے؟ جب پگڑی آگے کر دی جی، آنکھوں کے اوپر پگڑی کر دی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی مسجد جامعہ کے اندر، جس مسجد کے اندر 5000 یا 6000 کا مجمع ہوا کرتا، 5000 یا 6000 افراد جس مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے، جب آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے، اپنی پگڑی کو کھینچ کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا کرتے تھے اور لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، شیخ فصیح الدین نے جو آپ کے پاس رہا کرتے تھے عرض کر دیا، حضرت آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤں تجھے کیوں کرتا ہوں؟ اپنی پگڑی اٹھائی اور ان کے سر پر رکھ دی۔ ملا کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے نگاہوں کا علم ہے۔ یہ کل کی بات، 1445 سال گزر گئے، صحابہ تو بڑی شان والے، تابعین تبع تابعین، اولیاء عظام اور بڑے اکابرین اولیاء اللہ، حضرت علی وہ تو بڑے اکابر ہیں۔ یہ کل کی بات، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے جو ہے کامل بزرگ۔ تو پوچھنے والے نے شیخ فصیح الدین نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا بتا دیتا ہوں۔ اپنی پگڑی اٹھائی، ان کے سر پر رکھی، جیسے رکھی تو وہ بے ہوش ہو گئے، جیسے رکھی وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی فرمایا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا 100 انسان کی صورت میں، بندے کی صورت میں، باقی جتنے بھی ہیں، کوئی باندر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی خنزیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غیب کے پردے اٹھ گئے، اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ ظاہری صورت میں تو یہ بندہ ہے، حقیقت میں بندر ہے۔ ظاہری صورت میں بندہ ہے، حقیقت میں خنزیر ہے۔ ظاہری صورت میں بندہ ہے، حقیقت میں سور ہے، حقیقت میں ریچھ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے
کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، میں اپنا غیب کسی پر مطلع نہیں کرتا، کسی کو نہیں دیتا، ہاں میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کے لیے چنا ہوا ہے۔ اب بتائیے اگر غیب اللہ ہر کسی کو دے دیتا تو کوئی بچتا؟ اللہ فرماتا ہر کسی کو میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ نے غیب کے لیے اپنے رسولوں کو چنا ہوا۔ اے عام لوگوں اللہ کی شان نہیں تمہیں دے۔ اب بتائیں اگر اللہ سب کو دے دیتا، غیب کا علم اللہ سب کو دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ جو کرتوت کرتے زہری انسان نظر آتا اور حقیقت جو ہے وہ زہر ہو جاتی، کیونکہ اس کو بھی غیب کا علم ہے، اس کو بھی غیب کا علم ہے، یہ اس کی حقیقت جان لیتا، یہ اس کی حقیقت جان لیتا، دنیا پھر آباد ہوتی، دنیا پر تباہی مچ جاتی، برباد ہو جاتی دنیا۔ اس لیے اللہ نے ہر کسی پر غیب کا علم، غیب کے خزانے نہیں کھولے۔ اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں کے لیے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو چنا ہوا ہے، اپنے اولیاء اللہ کو چنا ہوا ہے، اپنے نبیوں کو چنا ہوا ہے، اپنے رسولوں کو چنا ہوا ہے، اپنے خاصوں کو چنا ہوا ہے۔ مایا کیا دیکھا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا جی پگڑی آپ نے رکھی ہے کہ اللہ نے غیب کا پردہ ہٹا دیا، مجھے پوری مسجد کے اندر بیٹھے والے لوگوں کی حقیقت بتا دی کہ کون کون بندہ ہے اور کون کون بندر ہے، کون کون بندہ ہے، کون کون ریچھ ہے، کون کون بندہ ہے، کون کون خنزیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وسیع الدین کو، فرماتے ہیں پھر جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو پھر اپنی کلا کو، اپنے کلے کو، اپنی پگڑی کو، اپنے امامے کو کھینچ لیتا ہوں اپنی نظروں پر، کیونکہ عبدالعزیز کس کی طرف دیکھے، عبدالعزیز کس کی طرف دیکھے، کیونکہ ان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے نا۔ اس لیے وہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے۔ عیب کھلتے نا عوام کے، اس لیے پگڑی کھینچ کر نیچے کر دیا کرتے تھے۔ یہ کمالات عزیزی صفحہ 30 کے اوپر یہ بات موجود ہے، جب اللہ نے اپنے ایک بندے کی آنکھوں سے غیبی پردے ہٹا کر 6000 بندے کی حقیقت ظاہر فرما دی تو امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یہ تو ایک بندے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بندہ آپ کے پاس وضو کرنے بیٹھتا، جب وہ وضو کرتا اور جب ہاتھوں پر پانی ڈالتا، ہاتھوں پر پانی جو تھا جب زمین کی طرف گرتا، اس زمین کی طرف گرنے والے پانی کے اندر اس آنے والے جو گناہ کر کے آتا، گناہ زہر ہو جاتے، آپ دیکھ لیتے، فرماتے یہ گناہ کر کے آیا ہے، کیونکہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں، گناہ وضو کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ، کلی کی تو منہ کے گناہ، چہرے پر پانی رہا تو آنکھوں کے گناہ دھلتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی کو نظر آئے ہیں؟ کسی کو نظر آئے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پاس بیٹھتا، جو گناہ کر کے آتا، وضو کرتا، گرنے والے پانی کے اندر وہ گناہ نظر آتے، اور پھر ایک دن عرض کیا، اے میرے مالک مجھ سے یہ کشف اٹھا لے، کیونکہ تیرے بندوں کے عیب عیاں ہوتے تھے، تیرے بندوں کے عیب ان کا پردہ کھل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، متعدد اور بھی باتیں ہیں، کیونکہ اگر میں 50 جمعے بھی پڑھا دوں علم غیب رسول پر تو یہ کم ہے،
یہ کم ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا کہ کائنات میں کسی اور بندے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی بندے کو، اور کسی کو اتنا نہیں عطا فرمایا جتنا علم غیب اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن بعض دفعہ اگر کسی بات پر آپ خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، یا اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ میری مرضی سے بولتے ہیں، وہ میری مرضی سے بولتے ہیں، ان کی زبان وہی ہے، ان کی زبان وہی ہے جو میری طرف سے ہوتا تھا۔ تو اس لیے اگر کسی جگہ پر خاموش ہوا، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب یہ نبی جانتے ہی نہیں ہے، بس اسی پر سوئی اڑ جائے، جانتے ہی نبی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو غیب کا علم دیا، حدیث کہتی ہے اللہ کے محبوب نے صحابہ اکرام کے سامنے مستقبل اور ماضی کی خبریں دی، اور صحابہ نے اس پر جو ہے وہ یقین کیا۔ حدیث کی یہ ساری کتابیں ہیں، اگر حضور فرماتے اس واقعے کے بارے میں کسی کو پتہ ہے تو صحابہ کیا فرماتے آگے سے؟ واللہ عالم ورسولہ عالم، نہیں کہتے تھے کہ واللہ عالم اللہ جانتا ہے، یہ نہیں کہتے تھے۔ یہ ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، صحابہ کہتے تھے واللہ عالم ورسولہ عالم، یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے، یہ عقیدہ ہمارا، یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ تو ملا کیا کہتا ہے کتاب کے؟ کہتا ہے ابلیس کا علم قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت سے ثابت نہیں۔ یہ ملا صاحب، یہ ملا صاحب، پھر آپ کہتے ہیں جناب کیا فرق ہے، وہ بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر نہ سمجھے تو آپ کی مرضی، ہمارا یہ عقیدہ ہے واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ کو کسی نے دیا نہیں، مصطفیٰ کو اللہ نے دیا، تو اللہ مصطفیٰ علیہ السلام کو دے، تجھے کیا تکلیف، تجھے کیا تکلیف؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وما علیہ الا البلاغ۔